Assalamu alaikum. Welcome to Muslims Platform YouTube family. Today we will discuss about some social issues of Pakistan. पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे सोशल इश्यूज मौजूद हैं जिन पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, लेकिन इस वीडियो में हम चंद मेन इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पॉवर्टी यानी गुर्बत। पाकिस्तान में गुर्बत की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक मौजूद है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वजारत मनसूबाबंदी की वजारत की तरफ से जमा करवाई गई एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 29.5% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी जो मेन रीज़न है वो है कैपिटलिज्म। सेकंड मेन इशू है लिटरेसी रेट। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट तकरीबन 58% था, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और अब पाकिस्तान का लिटरेसी रेट तकरीबन 65% है, लेकिन इसमें अभी भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लिटरेसी रेट कम होने की वजह तबकाती तकसीम भी हो सकती है और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ख़ास पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई हैं। जो रिच फैमिलीज़ होती हैं, जो अमीर ख़ानदान होते हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स दिला देते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन अच्छी होती है, जबकि गरीब फैमिलीज़ जो होती हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन दिलाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से भी एफ़र्ट्स ज़रूर की जा रही हैं। तालीम फ्री कर दी गई है, यूनिफॉर्म और बुक्स भी फ्री हैं, मगर फिर भी वहाँ तालीम का वो मायार नहीं है जो प्राइवेट स्कूल्स में है। यानी तालीम ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थर्ड जो मेन सोशल प्रॉब्लम है वो है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। यहाँ पर मनसूबाबंदी के हवाले से कोई ख़ास कैंपेन्स नहीं चलाई जा रही हैं। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 18 करोड़ थी, जबकि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और सबसे ज़्यादा आबादी पंजाब की है जो तकरीबन 12 करोड़ है। फोर्थ सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी तकरीबन हर मुल्क का ही मसला है, लेकिन पाकिस्तान में ये एक गंभीर मसला है। पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 4.45% है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 15 लाख नौजवान बेरोज़गार होते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इस हवाले से हमें कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। अनएम्प्लॉयमेंट की एक वजह लैक ऑफ मेरिट है, जिसकी वजह से लोग अब्रॉड कंट्रीज़ में जा रहे हैं। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट सोशल प्रॉब्लम है वो है हेल्थ। हेल्थ सेक्टर में भी यहाँ पर सेहत की जो बुनियादी सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए वो मौजूद नहीं हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 1250 अफराद के लिए एक डॉक्टर की सहूलत मौजूद है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत इंतहाई गंभीर है। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने भी इस मुकद्दस काम को एक बिज़नेस के तौर पर ले लिया है और वहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही अपना इलाज वगैरह करवाते हैं और गरीब लोग वहाँ इतने भारी बिल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा
سہولیات پرووائڈ کریں۔ جو پہلے سے گورنمنٹ ہاسپٹلز موجود ہیں انہیں ریپیئر کریں، وہاں پر ری آرگنائزیشن کریں، وہاں پر ری اسٹرکچرنگ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی گورنمنٹ ڈاکٹرز نے اپنے پرائیویٹ کلینکس بنا لیے ہیں، حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز وغیرہ بھی مل رہے ہوتے ہیں، میڈیسنز بھی مل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ میڈیسنز اپنے پرائیویٹ کلینک پر لے کر جاتے ہیں۔ وہ اپنے پرائیویٹ کلینکس کو زیادہ وقت دیتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں وہ کم ٹائم دیتے ہیں۔ حالانکہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں وہ باقاعدہ سیلریز بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ اس سسٹم کو ٹھیک کرنا گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 6 سوشل پرابلم ہے بیسک انفراسٹرکچر۔ اس میں ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، جس میں بسز، ریلوے اور روڈز وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے ہاں ریل کا جو سسٹم ہے وہ صرف بڑے شہروں تک محدود ہے، جبکہ جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر جو ٹرانسپورٹیشن طبقہ ہے انہوں نے اپنی مرضی کے کرائے لگائے ہوتے ہیں، سینس نہیں ہوتی اور جگہ جگہ حادثات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کی بیسک وجہ ایک تو انفراسٹرکچر کا نہ ہونا ہے، اور دوسرا یہاں کی خاص سسٹم موجود نہیں ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ٹریفک اویئرنیس دی جائے۔ گورنمنٹ کا دھیان صرف بگ سٹیز پر ہے۔ جو روڈز ہیں جو ڈیفرنٹ سٹیز کو ملاتے ہیں ان کی حالت انتہائی خراب ہے۔ حالانکہ فنڈز ملتے ہیں، مقامی MNA اور MPs وغیرہ فنڈز لیتے ہیں، لیکن ناقص مٹیریل کا یوز کرتے ہیں، جس وجہ سے جو ہمارے روڈز ہیں ان کی بھی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ بغیر لائسنس کے یا فیک لائسنس کے ساتھ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں۔ 7th سوشل ایشو از سیکٹیرینزم۔ یہاں پر مختلف مسالک اور فرقے موجود ہیں، ان کے درمیان ریلیجیس ہم آہنگی نہیں ہوتی، اس میں کنفلکٹ پایا جاتا ہے۔ شیعہ سنی کے حوالے سے جو کنسپٹ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی تہواروں کے موقعوں پر بھی جو رسومات آتی ہیں، ان موقعوں پر فائٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ 8th سوشل پرابلم از ٹارگٹ کلنگ۔ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ ریلیجیس بیسس پر بھی ہو رہی ہے اور پولیٹیکل بیسس پہ بھی، صوبائیت کی بیسس پر بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، سیکیورٹی پرسنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مذہبی علماء اور لیڈرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی پاکستان کے لیے ایک سیریس مسئلہ ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے۔ 9th سوشل پرابلم از ٹیررزم۔ دہشت گردی چونکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، 9/11 سے لے کر آج تک پاکستان اس کے خلاف فائٹ کر رہا ہے۔ تب سے لے کر اب تک پاکستان کو تقریباً 120 بلین US ڈالرز کا لاس ہو چکا ہے، اور 70,000 سے زائد پاکستانی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ بہت کم ہو رہی ہے، اور پاکستان کی اکانومی خطرناک حد تک نیچے گر چکی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف زور و شور سے جنگ لڑ رہی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور مسلح افواج نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ نمبر 10 سوشل ایشو از وومن رائٹس۔ وومن رائٹس کے حوالے سے بھی پاکستان میں بہت مایوس کن صورتحال ہے۔ خواتین کو وہ حقوق میسر نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ بعض اوقات
ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں پر گھریلو تشدد کیا جاتا ہے، جابز میں ہراسمنٹ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی مرضی کے خلاف شادیاں کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وومنس کے حوالے سے اور بھی کافی زیادہ ایشوز ہیں۔ ان کو بہتر کرنے کے لیے بھی انیشیٹو کی ضرورت ہے۔ اگرچہ گورنمنٹ اس حوالے سے کام کر رہی ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ 11th سوشل پرابلم از واٹر۔ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ تقریباً 86% پاکستانیوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ اگر پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو تو ہیلتھ کے حوالے سے کافی زیادہ ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ 12th سوشل پرابلم از جسٹس سسٹم۔ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے یہ انتہائی فرسودہ قسم کا ہے۔ اس میں بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ان تمام سوشل ایشوز پر ضرور انیشیٹو لے گی۔ اگر آپ مزید انفارمیٹیو اور یوزفل ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارا چینل مسلمز پلیٹ فارم ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔